الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. میرے محترم عزیزان برادران بزرگان حضرات اور نوجوان بھی، میں نے 3 جگہوں سے قرآن پاک آپ کے سامنے تلاوت کی. پہلی سورہ عصر اور دوسری سورۃ الفیل اور تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق آیت. ان 3 موضوع کو اکٹھا کر کے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. پہلی تو سورہ عصر کا ایک زبردست انداز میں نچوڑ رکھنا، دوسرا سورۃ الفیل کو فی زمانہ اس زمانے کے ساتھ جوڑ رکھ کر بیان کرنا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بادشاہی اور سرداری اور دلہا آپ کا بننا، اس کو اس موضوع کے ساتھ جوڑوں گا. یعنی کہ مختصر الفاظوں میں سورہ عصر میں انسان کی کامیابی کو کیسے اللہ نے چھپایا، دوسرے نمبر پہ سورہ فیل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے نئی نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا دنیا کے اندر، اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اللہ نے اس کائنات کا دلہا کیسے بنایا، اور یہ کائنات میں موجود خصوصاً مسلمان کیسے ایک عالمگیریت قوم ہے، اس کو بیان کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ العصر کی ابتدا فرمانے والعصر زمانے کی قسم ہے، عصر کی وقت کی قسم ہے، اور اللہ کا قسم اٹھانا
یہ تو ضروری بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے قسم اٹھائی اور فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، عصر کے وقت کی قسم، زمانے کے اندر وقت خود شامل، پھر اس خاص وقت کو بھی بیان کیا عصر کو۔ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ عصر کے وقت میں اکثر نبیوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ عصر کا وقت یہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین پر بڑا بھاری وقت ہوتا تھا، وہ اپنے کاروبار کو، بزنس کو ریپ اپ کر رہے ہوتے تھے، تو ان کے لیے اکثر منافقین بھی اس زمانے کے وہ باجماعت نماز ادا کرتے، داڑھی رکھتے تھے، سر پہ ٹوپی، سر ڈھکا ہوتا تھا، سنت لباس پہنتے تھے۔ مسلمانوں کی ماشاءاللہ وہ دور زمانہ ایسا جاریت والا تھا، ایسا زور دبدبہ تھا کہ منافقین بھی چھپ نہیں پاتے تھے کھل کے سامنے، اور حلیہ لباس مسلمانوں کا اپناتے تھے، لیکن جماعت ان کی بھی اثر بعض دفعہ نکل جاتی تھی۔ ہمارے زمانے میں عشاء اور فجر بھاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اٹھائی۔ پھر عصر کے وقت میں فرشتوں کی جماعتوں کا تبدیل ہونا، ایک جماعت آ رہی ہے اور دوسری پھر فجر میں جا رہی ہے، آ رہی ہے، اللہ کو جا کے بتا رہے ہیں یہ اللہ آپ کے بندوں کے پاس سے آئے، فلاں بندہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، عبادت میں مصروف تھا۔ اب اگلی جماعت پھر فجر میں آئی، اور یہ جماعت جب گئی تو اللہ کو بتایا، ہاں یا اللہ وہ آپ کا فلانا بندہ فجر کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے اس کو عبادت میں ہی پایا۔ تو اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ گویا اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا جو بیڑا ہے، یہ جو تمہاری کشتی ہے، یہ سمندر کے اندر دیکھو پھنس گئی ہے، اور یہ سارے کے سارے اس کے اندر سوار جتنے بھی ہیں یہ سب ڈوب جائیں گے، سب خسارے میں، سب ناکام ہو جائیں گے۔ ساری انسانیت، سارے کے سارے انسان دنیا میں ناکام ہونے والے ہیں۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، اتنی اس کے اندر شدت ہے، ان الانسان، ان کے اندر خود شدت، پھر الانسان کے الف لام سے خود شدت، پھر کہا خاص انسان میں تو سارے ہی آ گئے، سب کا بیڑا بھرا، سب کا ستیہ ناش ہونے والا ہے۔ پھر ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ بچے گا کون؟ اور یاد رکھیں یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ فرماتے، یہ صورت صرف دے دیتے نا انسانوں کو، تو ان کی کامیابی کے لیے یہ صرف کافی ہے، ایک صورت۔ تو اب ہم نے اللہ سے سوال کیا اللہ پھر کامیاب کون لوگ ہوں گے، یہ تو بتا دیں۔ اب آگے اللہ نے بیان کیا، دیکھو 4 قسم کے لوگ یہ کامیاب ہو جائیں گے، الا الذین، مگر وہ لوگ جو اس کشتی میں سوار تو ہیں لیکن وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کی شرط، پہلی شرط ہے، انسان دنیا میں پرچہ دیتا ہے نا، پیپر، تو عام طور پہ نارملی کتنے نمبر کا پیپر ہوتا ہے جی؟ 100 نمبر کا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ نے 4 پرچوں کے جب پیپر ڈیوائیڈ کیے تو کتنے نمبر بن گئے بھائی؟ 25 25 25 25۔ یہ 4 پیپر اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ کامیاب کر لے، اور اللہ نے ان پرچوں کو خود آؤٹ کیا ہے، اپنے بندے کے لیے آسانی پیدا کی کہ دیکھو ایمان جو لائے، الا الذین آمنوا، ایمان کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ تصدیق بالقلب نہیں تھا منافقین میں، تبھی تو ناکام ہو گئے۔ تو اب یہ آپ نے پوری تفصیل بتا دی، جن کو ہم 7 آرٹیکلس آف اسلام، 5 پلرس آف اسلام بھی کہتے ہیں۔ آج کی اس طرح میں اس کو یوں بھی سمجھا جاتا ہے آسانی سے، ایک انگریز کو سمجھانا ہو نا تو وہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ اجی میں تو خود سیکھ رہا ہوں، مجھے تو خود ہی نہیں پتہ اسلام کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے کدھر ختم ہوتا ہے۔ اس کو سمجھائیں گے دیکھو یہ چیزیں، کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، اب یہ بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں۔
ایک نکاح پڑھانے بیٹھے وہاں، انہوں نے کہا جی وہ لڑکی جو ہے مسلمان تو کلمہ تو پڑھا ہی نہیں ابھی تک۔ میں نے کہا اچھا بھائی چلو کلمہ پڑھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح بھی پڑھا دیں گے، ڈبل خوشی ہے۔ تو کہنے لگا بھائی میں نے اس نے مجھ سے پوچھا اسلام کیا ہے، واٹ از اسلام، اب میں اس کو سمجھا ہی نہیں سکا۔ تو اب وہ پریشان ہو رہی ہے، میں نے اس کو الٹا سیدھا بتا دیا بھائی دیکھو اسلام قبول کرو گی تمہیں سب سے پہلے تو پاک رہنا پڑے گا، پھر تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، پھر تمہیں دیکھو روزہ ہم رکھتے ہیں اتنا دن تک، پھر تمہیں جو ہے حج پہ بھی جانا ہوگا، اب وہ ڈر گئی، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، یہ بھی کرنا ہوگا وہ بھی کرنا ہوگا، اور پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے اس سے کہا یار تم نے کیا اسلام سکھا دیا اس بیچارے کو، ابھی تو وہ نیو بورن بیبی کی طرح ہے، اس کو صرف کہنا تھا دیکھو تم اسلام قبول کرو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف دیکھو نماز کیسے پڑھنے، بس اس طرح نماز شروع کرو بس۔ تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی تھی، پھر اس نے بات کرائی فون پہ، ہم نے اس کو سمجھا دیا، تو کہنے لگی اچھا اٹس اے ویری سمپل، بڑا آسان ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے رہیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے پہلے پرچے میں کامیاب ہو گئے 25 نمبر، اللہ کے یہاں 25 نمبر والے بھی ان دی اینڈ آف ٹائم کامیاب ہے۔ ایک نہ ایک وقت آ جائے گا جنت سے نکال کے اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے گی۔ لیکن صرف اس پرچے میں کامیاب نہیں ہونا، اگلا پرچہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کس نے کیے، یہ شرط ہے۔ نبی نے بھی یہ تعلیمات دی کہ دیکھو اس کانسیپٹ میں نہ چلے جانا جس کے اندر یہودی بھی چلے گئے، عیسائی بھی چلے گئے، بت پرست والے بھی چلے گئے، پجاری بھی چلے گئے۔ کیا عقیدہ ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ بس ایمان لے آؤ، ہم ایسے نبی کی امت ہیں، امت محمدیہ، ہمارے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، ہم کامیاب ہیں، چاہے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بازار میں بھی جھوٹ بولو، لوگوں کو دغا بازی بھی کرو، لوگوں سے دھوکے بازی بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، غیبت بھی کرو، زنا بھی کرو، شراب بھی پیو، لیکن ہم چونکہ امت محمدیہ ہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے بھائی؟ کامیاب۔ یہی تو عیسائیوں نے بھی کہ ہم نے عیسیٰ کو بلی چڑھا دی، اللہ کے پاس اتنی پاورز نہیں تھی، اب اللہ نے سارے عیسائی معاف کر دیے۔ اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں نبی صرف بچا لے گا تو نبی تو اپنی زندگی میں بتا کے چلے گئے کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکوں گا۔ فاطمہ، اے فاطمہ، آپ نے ایک وقت آیا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے سارے اپنے خاندان والوں کے نام پکارے، اور پکار کے آپ نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے تمہیں اگر مجھ سے دنیا میں کچھ چاہیے ابھی مجھ سے مانگو، ادھر میری اگر ہمت کوشش ہوگی میں دے سکوں گا میں دے دوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھ سے آخرت میں کچھ مت مانگنا کہ میں تمہیں بچا دوں۔ یہ پیس آف جسٹس یہ تھا اللہ کے رسول کا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں، ورنہ ایکسیپشنل ہو جاتا۔ اللہ کے سامنے تو رسول کی تو چلتی تھی، مانتے تھے، اللہ آپ کروا لیتے ہیں، ہمارے ریفرنسز چلتے ہیں، پرچیاں چل جاتی ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا کیا؟ تو اللہ کے رسول کرا لیتے، نہیں کرا۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل تمہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ دوسرا پرچہ ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا، 50 نمبر لے گیا، تیسرا پرچہ پہ آ جائے۔ جب یہ دو کام کرنے کھڑے ہو جاؤ گے، نیکی کے عمل پہ آؤ گے، اس سنت کو سجاؤ گے، لباس زیب تن کرو گے، اپنا ظاہر حلیہ اللہ کے رسول جیسا بناؤ گے۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ آپ نے مجھے اسپیشلی انویٹیشن تو فرعون کا دیا تھا، ادھر بھیجا تھا مجھے، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ تو لیکن آپ نے ہدایت جو ہے وہ جادوگروں کو دے دی، ہدایت فرعون کو کیوں نہیں دی؟ تو اللہ نے بڑا پیارا اور عجیب زبردست جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا جب اس وقت میری جلالت جوش میں آئی تو میں نے غور کیا کہ میرے نبی یعنی موسیٰ کے قریب کس کی فزیکلی اپیرنس، اس کی حالت ہے نا، کنڈیشن کس کی قریب ہے؟
فرعون کی زیادہ قریب نظر آ رہی ہے یا ان جادوگروں کو؟ کیونکہ جادوگروں اس زمانے کا یہ لباس تھا، مقابلے پہ آتے تھے ایک جیسا لباس پہننا پڑتا. جادوگروں نے کہا آپ ہمارے جیسا لباس پہنے. موسیٰ نے کہا علیہ السلام میں تو نہیں پہنتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا جیسا پہنیں گے. فرعون کو حکم، اس نے آرڈر دیا 40,000 جادوگروں کے لباس ان جیسا سلوا دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو آپ کا جیسا لباس پہنا ہوا تھا نا تو آپ سے قربت قریب آ گئے نا، اس لیے میں نے ان کے دلوں کو ہدایت سے بدل دیا کہ انہوں نے اپنا ظاہر بدلا، میں ان کا باطن بھی بدل دیتا ہوں، اس لیے ہدایت ہے. یہ وجہ ہے. تو فرمایا کہ جب تم یہ نیک عمل کرنے کھڑے ہو جاؤ گے، اب تم نے اپنی زندگی کو بدلا تو اپنے سب سے پہلے انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ کیا تو نے سجا لیا اپنے چہرے پر. وہ دوسرے الفاظ استعمال کریں گے، میں الگ استعمال کر. تمہیں کوئی غم تو نہیں لگ گیا؟ تمہیں زندگی سے تم پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تم نے داڑھی رکھ فلانا، یہ ادھر ادھر کی بات ہے. تو یہ انگلیاں اٹھیں گی. وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات کا جب بیڑا اٹھا لو گے تو یہ تیسرا پرچہ ہے. اگر اس میں بھی کامیاب ہو گئے، تم غم زدہ نہ ہوئے. ہمارے رسول سے زیادہ تو کسی کو غم نہیں ملا، ان کے غم تو بہت زیادہ ہیں. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ سارے نبیوں کے غموں کو اکٹھا کر لو اور مجھ اکیلے کا غم ان سب سے زیادہ ہے. بتائیں تو اتنے غموں کو برداشت کر کے بھی اس نبی نے ہمیں کیسی زبردست تعلیمات دی. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، تیسرا پرچہ کلیئر کر لیا تو 75 نمبر ہو گئے. 50 والا بھی کامیاب ہوتا ہے لیکن اتنا اچھا اور اعلیٰ نمبر نہیں حاصل کرتا. تو جب تیسرا پرچے میں حاصل کر لیا اس نے 25 نمبر، 75 نمبر. اب آخری پرچہ کیا ہے؟ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، اس کے اوپر صبر بھی کر جائے کہ جب لوگوں نے، جیسے ہمارے نبی نے، صبر کے پہاڑ بن گئے. بات سمجھ گئے؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کا بادشاہ بنا کے بھیجا ہے. آپ سردار ہیں اور اس سردار اور بادشاہ نبی کی امت بھی، یعنی کہ ہم بھی کسی بادشاہ سے اور دلہا سے اور سردار سے کم نہیں ہیں. اللہ نے ہماری بنیاد پر اس کائنات کو مسخر کیا ہے. اگر یہ مسلمان صحیح راستے کے اوپر چلنے لگ جائے تو اس سے بڑا کامیاب انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ غالب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہمیں تعلیمات ملی ہیں. میں اس کو مختصراً ذکر کرنا چاہوں. جیسے دیکھیں ایک تقریب کے اندر ایک انسان جو خود دلہا ہوتا ہے، اس کے لیے ساری ارینجمنٹس کی جاتی ہیں، پورا انتظام بنایا جاتا ہے، اور وہ اس دعوت کا خاص بندہ ہوتا ہے. اس کائنات کا خاص بندہ کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کافر تھوڑی ہے. ہم مسلمانوں کی بنیاد پر، وجہ پر اللہ نے اس قوم کو عالمگیریت والی قوم بنایا ہے. آپ غور کریں، اگر رسالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش سے بھی پیچھے کے حالات تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو چھوڑ کر اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ویرانے میں، جبکہ یہ عربی النسل تو تھے نہیں اور ان علاقوں کو بھی نہیں جانتے تھے. بی بی ہاجرہ کے لیے تو یہ ان نون پلیسز تھیں اور آپ کو پہاڑیوں کے علاقے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ پوچھتی جا رہی ہیں، اٹھنی پر چلے جا رہے ہیں. بس پھر اللہ کی نبی کی بیٹی وہ اہلیہ تھی، وائف تھی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا حکم، بس سر ہلا دیا. تمہیں خاموش رہنا، سر ہلا دیا، سمجھ گئے.
اب یہ چلے گئے، پیچھے ان کے پاس تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، جب وہ ختم ہو گئی چند دن میں، اب پریشان، اسماعیل کے لیے بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، مانگ رہی ہیں اللہ سے۔ رات ہوئی کہتے ہیں تو جانوروں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ اب انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی، ہوا میں ہلائی اور آواز لگائی کہ بھائی سن لو حیوانوں، جانوروں، کہ میں ایک نبی کی بیوی ہوں اور ایک دوسرے نبی کے بچے کی ماں بھی ہوں، تو تم ایسا سوچنا بھی مت کہ ہمیں نقصان پہنچا۔ لیکن عجیب بات کہ اللہ کا نظام کیا چل رہا تھا کہ یہ جانور تو اصل میں پہرا دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں خاموشی سے ایک گولائی میں دائرہ بنا کے ہر جانور بیٹھ گیا اور وہ پہرا دینے لگ گیا کہ بھائی ان کی ذریت سے، ان کی نسل سے تو اس عالمگیر نبی نے آنا ہے جو خاتم النبیین ہوں گے، ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے زمین پہ یہ پہرے لگا دیے، اللہ نے پھر آسمانوں پہ پہرے لگا دیے۔ کاہن بڑے بڑے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ماجرا ہو گیا، کیوں جنات تم اب خبریں لے کر نہیں آ رہے؟ تو اللہ نے قرآن میں بھی جواب دے دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو جگہ بنائی ہوئی تھی آسمان پہ، ہم نے خلابے تیار کیے ہوئے تھے جدھر سے فرشتے ایک سے دوسرے سے بات کرتے تھے، ہم ان کی باتوں کو اچک کے حاصل کرتے تھے، پھر آ کے تم کو بتاتے تھے۔ اب وہ خلابے ہمارے اللہ نے ختم کر دیے، اب تو ہم ادھر جاتے ہیں، شہاب ثاقب ہمیں زور سے آ کے میزائل ہمیں لگتا ہے اور وہ ہمیں اڑا دیتے، ہمیں کوئی بات اچکنے ہی نہیں اب دیتا، کوئی خبر اس لیے نہیں مل پا رہی۔ بڑے بڑے کاہن پریشان ہو گئے۔ اللہ نے فضاؤں میں یہ حفاظت کا نظام قائم کر دیا، زمین پہ یہ حفاظت کا نظام قائم کر دیا۔ پھر رسول کی پیدائش سے پہلے جو اصحاب فیل کا واقعہ اللہ نے کر کے دکھا دیا، وہ کیا واقعہ تھا؟ تفصیلی مختصراً عرض کر رہا ہوں، اس سے جو میں نے صرف نقطہ بیان کر لیا کہ جب ابرہہ لے کر لشکر پہنچ گیا، اب محمود بڑا ہاتھی وہ آگے نہ چلے، اس کے کان میں انہوں نے کہہ دیا جن کو انہوں نے قید کیا تھا کہ دیکھ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر حملہ نہ کریو، تجھے بھی اللہ نے بنایا۔ وہ ہاتھی آگے نہ چلے، بہت کوشش کی، گھماتے واپس یمن کی طرف چلنے لگ جاتا، پھر بیت اللہ کی طرف بیٹھ جاتا۔ اب ابرہہ پریشان، وہاں سے آندھی چلی تیز، اور کہتے ہیں ابابیل پرندے چھوٹے چھوٹے، چونچ کے اندر ایک پتھر پکڑا ہوا، دو پنجوں میں پکڑے ہوئے، تین ان کے پاس اللہ کی طرف سے میزائل۔ یہ میں نے بات کی نا کہ مسلمانوں کی ساری ایجاداتیں دنیا کی، آدم جنت سے آئے تھے، ہمیں وہی جنت واپس جانا ہے، اور پہلے انسان بھی مسلمان ہے۔ پھر یہاں پہ کہتے ہیں یہ جو پتھر تھا ان کی چونچ میں اور پنجوں میں، سجیل، یہ اللہ نے کروڑوں سال جہنم کے اندر اس کو جلا کے پکایا تھا، اور یہ ایٹم تھے۔ اللہ نے ایٹم انٹروڈیوس کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش سے پہلے، اور وہ ایٹم ادھر اوپر سے وہ پھینکتے تھے اور نیچے پھر قرآن نے کہا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ پھر تم نے دیکھا نہیں کیسے بھوسا پڑے ہوئے؟ تو اللہ نے مسلمانوں کو جو عالمگیریت قوم ہے اس کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو تم یاد رکھو کہ تمہیں صرف اس نبی کی پیدائش سے کتنا پہلے ہم اس کائنات کی صفائی کر کے سارے پہرے لگا کے زمین سے آسمانوں تک تمہیں یہ بات ثابت کر رہے ہیں، باور کرا رہے ہیں کہ او مسلمانوں، اگر نبی کو میں لے کر آ رہا ہوں اور اتنا صفائی کر کے کائنات کی ساری اور سارے پہرے اوپر سے نیچے تک لگا کے ہر جگہ پہ، پھر اپنے نبی کی آمد میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ سارے میزائل میں نے کیوں چلائے؟ ایٹم میں نے انٹروڈیوس کیوں کرایا؟ کہ مسلمانوں کان کھول کے سن لو یہ بات کہ میرے نبی کے آنے کے بعد بھی اور قیامت تک بھی اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اس نبی کی طرف میری آنکھ سے دیکھا
یا میلے ارادے کے ساتھ کوئی نیت کری اس نے، یا کچھ بھی دین اسلام یا شریعت یا قرآن یا میرے نبی سے جڑی ہوئی کسی بھی چیز کے مخالف کوئی کھڑا ہوا، تو اے مسلمانوں تم بھی یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں بھی پھر یہ میزائل بھی چلانے پڑیں گے، یہ ایٹم بھی چلانے پڑیں گے، اور الحمدللہ چلائے بھی۔ آپ نے موجودہ وقت میں دیکھ بھی لی یہ بات۔ اسی لیے تو جو مشہور فقرہ ہے نا کہ تعلم العلم ولو بالسین، کہ علم کو سیکھو اگرچہ تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن بزرگوں کا قول ہے، بڑا پرانا قول ہے۔ تو یہ انہوں نے چین جانے کا کیوں کہا تھا؟ زیادہ علم تو مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا، مصر میں تھا، ادھر بڑی بڑی لائبریریاں تھیں، ایک سے ایک کتاب فن کی موجود تھی، سارا علم موجود تھا۔ چین میں کیا تھا؟ ٹیکنالوجی۔ تو اللہ نے یہ باور کرایا مسلمانوں کو کہ تمہیں صرف ممبر پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی ہے، صرف دین کا پھیلانا یہ نہیں ہے اصل کام، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو بالکل ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں زمانے کی جدت، ٹیکنالوجی، چونکہ تم عالمگیریت قوم ہو، تم کوئی عام انسان نہیں ہو، مسلمان تو اس کائنات کا بادشاہ ہے، دلہا ہے، سردار ہے، جیسے ہمارے نبی ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم ابھی تک اپنی اصلیت اور حیثیت کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ زیادہ مشکل بات تو نہیں کر رہا، آسان الفاظوں میں کر رہا۔ تو ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم اپنی شناخت کو پہچانیں۔ ابھی ہمارے سے بڑی بھول اور غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنا اصل لباس اتار کر پھینکا ہے۔ جو میرے رسول آقا سرور دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے نا، میں اس سے ہٹا، اس سے دور ہوا، اور میں نے کیا اپنے اندر بات پیدا کر لی کہ جی لباس سے کیا ہوتا ہے، بس ادھر سے دل صاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ظاہر کا پہلے بدلنا بہت ضروری ہے، پھر اللہ اس شخص کے باطن کو بھی بدلتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا لباس اتار کے پھینکا۔ ابھی ایک طالب علم کہنے لگا، جب ایسے یہ بات سامنے آئی، کہنے لگا کہ سر لباس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اچھا، لباس سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ ٹھیک ہے پھر نارمل کپڑے پہن کر آئیں، آپ کو ادھر دروازے سے بھی یونیورسٹی کے اندر نہیں آنے دیں گے۔ اور وہاں پر یہی قانون ہے کہ اگر وہ ان کے لباس کے مطابق نہیں آئے گا تو اس کو وہاں دروازے سے بھی اندر نہیں آنے دیا جاتا۔ تو ایک دم وہ کان کھڑے ہو گئے، کہہ رہا ہاں۔ میں نے کہا دیکھ لو، یہ تو ایک اتنا چھوٹی سی تمہاری یونیورسٹی ہے، اتنا چھوٹا سا ادارہ ہے، اللہ سے تو بڑا نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو کیوں ایسا لباس دیا اور کیوں پسند کیا؟ کیوں اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کا ہی برانڈ چلے اور قیامت میں وہی برانڈ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا برانڈ نہیں چلے گا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں، نہیں جی میں تو وہ برانڈڈ کپڑا ہے نا وہیں سے خریدوں گا، اسی آؤٹ لیٹ سے جا کے خریدوں گا، میں تو وہ فلانی چیز اسی برانڈڈ اسی کمپنی کی خریدوں گا، میں یہ دوسری نہیں خرید سکتا۔ کتنا چسکا ہوتا ہے بعض لوگوں کو۔ تو اللہ کا جو برانڈ ہے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کا برانڈ ہے، اور یہی سکہ وہاں پر چلے گا۔ صرف میری اپنی پسند کا کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو نبی ہے نا، اس کا حلیہ ہر کوئی اپنا لے، اور وہ مجھے دنیا میں چلتا ہوا اسی عادت کے مطابق نظر آئے تو مجھے پسند آئے۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، بچہ کیا کہتا ہے کہ اماں دودھ دیں، بولتا ہے نا مما دودھ چاہیے، حالانکہ دودھ صحیح لفظ تو نہیں ہے نا، لیکن ماں بھی اس کو کیا بولتی ہے محبت سے، ارے میرا بچہ یہ لے تیرا دودھ تیار کر دیا، یہ لے دودھ۔ کیوں کہتی ہے؟
کہ اس کو اپنے بچے کے وہی غلط لفظ سمجھ آتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، تو کیا میرے رب اپنے نبی کی عادات جب بندہ بھلے ٹوٹے پھوٹے انداز سے ہی اپنا لے تو وہ اللہ بھی کیسے مزے سے کہ دیکھو میرا بندے میرے نبی کی شباہت کو کیسے اختیار کر رہے ہیں، اللہ کیسے اس کو پیار محبت کی نظروں سے دیکھتے ہوں گے، اندازہ کریں اس بات کا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو وقت ہمارا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمارا ساتھ رکھا تو ضرور انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کی نماز کے لیے ان باتوں کا ضرور اہتمام کیا کریں کہ خطبے سے تو کم سے کم پہلے آئیں، اور سب سے اعلیٰ اور افضل بات یہ ہے کہ پہلی اذان ہو جانے کے بعد کسی دنیاوی کام میں مشغول ہرگز نہ ہو، کیونکہ بدبختی کی علامت ہے۔ دنیاوی کاموں میں نہ لگیں، پھر بس جمعے کی تیاری کی جائے، اور اس کے لیے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے نا مسجد میں پہنچ جائیں، کیونکہ اب ہم مسلمانوں کے پاس سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نا ایک تو زیادہ وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات کیونکہ قیامت تو قریب ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو مشغولیات ہو گئی ہیں نا، جس قدر ہم دنیا میں جکڑے جا چکے، پھنس چکے ہیں ہر اعتبار سے، خصوصاً معیشت کو لے کر، پیٹ کو پالنے کے لیے، تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن جمعہ ایسا ایک خاص دن ہے کہ اس میں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں نا تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اور ہم وقت نکال سکتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی بات اور عالمگیریت والی قوم ہونے کی باتیں ہمیں انشاءاللہ اس ممبر سے ہی حاصل ہوں گی، اور ہماری زندگی کا اصل رخ کیا ہے، ہمیں کس رخ پر چلنا ہے، یہ ہمیں اس ممبر سے ہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر سے ہی اپنے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، اور وہ ایسی زبردست تیار ہوئی کہ وہ سارے جنتی ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ جنت میں آپ سب بھی جانا چاہتے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں بھائی کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ہاں دیکھو 100% ماشاءاللہ مجمع کیا چاہتا ہے؟ جنت میں جانا، اور اس کا فارمولہ کیا میں نے بتا دیا، یہ کہ اصل علم آپ کو سوشل میڈیا سے ہرگز نہیں ملے گا، یہ بھول جائیں کہ سوشل میڈیا سے لوگ سیکھ کر اور بالکل پرفیکٹ نماز بھی پڑھیں، سب عبادات بھی کریں، ایسا آج تک نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں سے آپ کو نورانیت، روحانیت، برکات سینہ بسینہ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول کو جبرائیل نے سب سے پہلے کس کے دبا کے نا سینے سے 3 دفعہ چھوڑا تھا، اور بڑے الفاظ آسان کہے تھے کہ یا رسول اللہ اقرا، یہ تو آپ ایک بچے کو بولیں وہ سن کے کہہ دے گا اقرا، لیکن رسول کیا کہہ رہے ہیں آگے سے کہ ما انا بقارئ، کہ جبرائیل میں کوئی پڑھا لکھا تھوڑی ہوں، میں کیسے پڑھوں، حالانکہ وہ بتا رہے لفظ یا رسول اللہ یہ پڑھنا ہے اقرا کے، وہ نہیں کہہ رہے، حالانکہ اس سے زیادہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو کہہ دو کہ میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، اب تم سیکھنا شروع کرو گے، اللہ تمہاری انگلی پکڑیں گے اور سکھائیں گے، اب بہترین سیکھو گے۔ اور دوسرا یہ سینے سے منتقل ہوتا ہے، موبائل سے نہیں ہوتا۔ ابھی موبائل سے بیٹھے جی حضرت جی کا بیان سنتا ہوں اور وہ فحاشی پہ نکل گیا، چلو تو اتنا علم سیکھنا بھی فرض ہے جس میں آپ خلوت میں اکیلے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، یہ علم سیکھنا فرض ہے۔ میں نہیں کہتا اتنا علم سیکھنا فرض ہے جو عام مشہور ہے بات کہ جتنا آپ کو ضرورت پڑتی ہے، بھائی یہ تو ہماری ضرورت ہے، اکیلے میں گناہ سے بچنا، سب کے سامنے بچنا تھوڑی کوئی مشکل یا کمال کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وأحسن القصص هذا القرآن وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وخير الأمور عزائمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء واليد العليا خير من اليد السفلى اللهم اغفر لي ولأمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد أزواجه وذريته وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم وردا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए। पहले अगली सफ़ों को खुद कीजिए और पिंडलियों से देखते हुए सफ़ों को बिल्कुल सीधा फरमा लें। सरों का ढकना, पाँचों का ऊंचा रखना, सुन्नत लिबास का पहनना, जिस्म का ढाकना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का सुन्नत अमल है। इसको सिर्फ नमाज के लिए लाजिम और ख़ास ना समझें, बल्कि सारी ज़िंदगी आपने अमल फरमाया। तो अगली सफ़ों को पहले दरमियान से, पिछली जितनी अगली सफ़े रह गई उनको दरमियान से पूरा कर लें, उसके बाद आप पिछली सफ़ों को बनाएं। जो जनाजा है नमाजी भाई सिराज की मक़फ़िरत के लिए नमाज सिराज। अच्छा, सिराज इस पर लिखा हुआ है? इसमें नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, भाई सिराज, ठीक है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفर الله استغफर الله. हमारी मस्जिद के नमाजी सिराज साहब उनका इंतकाल हो गया रज़ाई इलाही से। उनका इंशाअल्लाह अभी दुआ के बाद नमाज जनाजा होगा। तमाम अल्लाह शिरकत फरमाए। एक मोहतरमा ने सांस की तकलीफ़ के हवाले से और नौकरी की मुद्दत बढ़ाने के लिए और बच्ची के रिश्ते के लिए दुआ की दरख्वास्त की। सैयद निज़ामुद्दीन साहब की एहलिया एक हफ़्ते से अस्पताल में है, उनके लिए सेहतियाबी की दुआ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم حبب إلينا الإسلام، اللهم حبب إلينا القرآن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بیمار حال ہیں تمام کو صحت، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی خوب مغفرت فرما دیجیے. خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بچیوں کے رشتوں کے لیے اور بچوں کے رشتوں کے لیے اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کے ان رشتے بہترین جگہوں کے اچھے رشتے ان کو یا اللہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی بے نکاح لڑکے لڑکیاں ان کو اچھے جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے. جن کے رشتے طے ہو گئے یا اللہ ان کے لیے جلد از جلد تمام اسباب کا انتظام فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان یا اللہ بے گناہ ہیں، سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، یا اللہ ان کی جلد از جلد رہائی کا یا اللہ انتظام فرما دیجیے. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں، برکتیں، وسعتیں، رحمتیں اپنے لیے اس امت کے لیے مانگی اللہ ان سب کو ہمارے حق میں پورا فرما دیجیے. جن شرور سے آپ نے خود پناہ چاہی اس امت کے لیے پناہ مانگی اللہ ہم سب کو اس کو اپنی پناہ میں لے دیجیے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں یا اللہ بقیہ کی بچی ہوئی زندگی میں یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچ کر تقوی اختیار کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، یا اللہ آپ کے دوستوں کی محفلوں میں ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کی محفلوں میں ان کے ساتھ یا اللہ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہمارے دوست بن جائیے، ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ نیکیوں کی جنتوں میں یا اللہ ہمیں لے جائیے. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور اپنا دیدار نصیب فرمائیے. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی اہمیت اور قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ ہم کیسے عالمگیریت قوم ہیں، یا اللہ اس کی ہمیں روشنائی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی جنازہ ہوگا.